کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دوہرا عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ میں پھر یاد کرواتا چلوں، دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ نگاہ کا دل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم آ جائیں تو سمجھو تم کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ توبہ کا وقت ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو ذہن میں خیال آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ضرورت میں اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ تو پریشان ہو جاؤ گے۔ غصہ ایک شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خاموش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اس سے قرآن سنانا شروع کر دے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو۔ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت تو فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھے کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اور اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے،
جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے محلوں پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کے اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سب سے بد قسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ مجبور ہونا بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہی ہے وہ سارے سفر کو کامیابی ہی کہنا چاہیے۔ ڈر اس کا ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو۔ جو کسی کے مقصد کے لیے زندہ ہو اس سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، وہ غفلت ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے مگر ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ جو ذرہ جس جگہ سے ہو وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ کی مہربانی ہوگی۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر جس مقام پر ہو وہی جگہ جنت ہے۔ خواہشات کا عہدہ مچا ہوا ہے، نصیحت اسے کیا سنائی دے۔ جھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے، بڑے علم والے جھگڑا نہیں کرتے۔ جس نے غم کی حالت میں بھی اطاعت کا سجدہ ادا کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ عجیب بات ہے، جس سے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا اور جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ قصور وار کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔